امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ولادت کے حوالے سے انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ امام علی مقام، امام همام، امام عرش مقام حضرت سیدنا امام ابو محمد حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت 15 رمضان المبارک 3 ہجری کو ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک نام حسن ہے، کنیت ابو محمد اور القاب تقی، سید، صبت رسول اللہ اور صبت اکبر اور ریحانۃ الرسول یعنی رسول خدا کے پھول بھی آپ کو کہا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے روایت، امام حسن المجتبی رضی اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر آپ فرماتے ہیں کہ آپ سے بڑھ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا جلتا کوئی شخص نہ تھا، یعنی آپ ہم شکل مصطفیٰ تھے۔ آپ کو جو بھی دیکھتا تھا تو سرکار دو جہاں کی جلوہ گری نظر آ جاتی تھی۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بھی دیگر صحابہ کرام علیہ رضوان کی طرح نواسے رسول حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سرکار مدینہ بڑی محبت فرماتے تھے۔ ایک موقع پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم عورتوں نے حسن بن علی جیسا فرزند نہیں جانا۔ یہ سرکار نے فرمایا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو سیدنا امام حسن المجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت محبت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کو کبھی آغوش شفقت یعنی گود مبارک میں اٹھائے تو کبھی کندھوں پر سوار کیے ہوئے اپنے گھر سے باہر تشریف لایا کرتے تھے۔ کبھی آپ رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھنے اور پیار کرنے کے لیے سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر خود تشریف لے جایا کرتے اور جا کر فرمایا کرتے تھے، اے میری بیٹی، میرا بیٹا کدھر ہے؟ تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کو بلاتے اور اپنے گود میں اٹھا لیا کرتے۔ اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہاں تک کہتا ہے کہ آپ کی گود مبارک میں لیٹ کر سرکار مبارکہ کی ریش مبارکہ سے بھی کھیلا کرتے تھے۔ یہ جو دادے وغیرہ بیٹھے ہوئے ہیں انہیں زیادہ خبر ہوگی، جو جب بندے نے داڑھی رکھی ہو نا تو چھوٹے کو ایسے جب لٹا لیا جاتا ہے نا تو وہ داڑھیوں سے کھیلتا ہے، وہ کبھی کھینچ بھی دیتا ہے، لیکن دادا اس سے خوش ہوتا ہے، یہ نہیں کہتا کہ کھچی کے ہوئی، تو خوش ہوتا ہے۔ تو اب ابزی وقار یہ اپنا انداز ذرا تھوڑا سا سامنے رکھے تو وہ بھی انداز سامنے رکھے کہ سرکار مدینہ کی کیسی محبت ہوگی۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیسے پر لطف انداز میں لٹاتے ہوں گے۔ آقا دو جہاں پر حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں ایک مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کو اپنے کندھے مبارکہ پر سوار کیے ہوئے تھے۔ ایک صاحب نے عرض کی، صاحبزادے آپ کی سواری تو بڑی اچھی ہے، یعنی سواری کون تھی؟ سرکار مدینہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات، آپ کی سواری بڑی اچھی ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سوار بھی تو کیسا اچھا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں نے دیکھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تاجدار رسالت منبر پر جلوہ گر تھے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلو میں تھے، یعنی پہلو میں منبر پہ ساتھ بٹھایا ہوا تھا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کبھی لوگوں کی طرف توجہ کرتے اور کبھی امام حسن کی طرف نظر فرماتے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میرا یہ بیٹا سید یعنی سردار ہے، اللہ عز و جل اس کی بدولت مسلمانوں کی 2 عظیم بڑی جماعتوں میں سلوک فرمائے گا۔ حضرت امام حسن المجتبی کی عاجزی مرحبا ترک خلافت کے سلے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو غوث اعظم کے رتبے پر فائز فرما دیا تھا۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں لوگوں میں صرف 3 غوث اعظم ہوئے ہیں۔ نمبر 1 حضرت حسن المجتبی، نمبر 2 حضور غوث پاک، نمبر 3 امام مہدی، امام جو ابھی تشریف لائیں گے۔ کہا کہ انہیں غوثیت کا رتبہ ملا کیوں؟ کہا صرف ایک وجہ سے کہ جو امت میں فتنہ اور فساد پیدا ہو رہا تھا، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے سلو کرنے کے بعد
اس فتنے کو ختم کیا، اللہ تعالیٰ نے نہ صرف آپ کو غوث اعظم بنا دیا بلکہ آپ کی نسلوں میں مزید 2 کو بھی غوث اعظم بنا دیا۔ حضرت امام حضور غوث پاک بھی آپ بھی اولاد میں سے ہیں، اور حضرت امام مہدی بھی حضرت حسن کی اولاد میں سے ہیں جو ابھی تشریف لائیں گے۔ یہ رتبہ اللہ تعالیٰ نے اصولوں کی وجہ سے عطا فرمایا۔ امام حسن المجتبی رضی اللہ تعالیٰ کے پہلو میں بیٹھ کر ایک آدمی بار بار اللہ عز و جل کی بارگاہ میں کہتا تھا، یا اللہ میں نو 10,000 درہم عطا فرما، یا اللہ مجھے 10,000 درہم عطا فرما۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اسے حاجت مند کی یہ دعا سنی تو فوراً اپنے گھر تشریف لائے، اس شخص کے لیے فوراً 10,000 درہم کا انتظام فرما دیا۔ حضرت امام حسن المجتبی رضی اللہ تعالیٰ کی سخاوت کا اندازہ لگائیے، آپ نے 2 بار اپنے گھر کا سارا سامان، 2 بار سارا سامان، اور 3 بار آپ نے اپنے گھر کا آدھا ساز و سامان اللہ کی بارگاہ میں صدقہ کیا ہے۔ حضرت امام حسن المجتبی کی عبادت کا اندازہ لگائیں۔ حضرت سیدنا محمد بن علی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ فرمایا، مجھے حیا آتی ہے کہ میں اپنے رب سے اس حال میں مراقبات کروں کہ اس کے گھر کی طرف کبھی نہ چلا ہوں۔ تو پھر فرمایا کہ آپ نے تقریباً 20 حج مدینہ پاک سے مکہ پاک میں پیدل کیے ہیں، اور یہ حجاج کرام کو پتہ ہے کتنا فاصلہ بنتا ہے، تقریباً 450 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، تقریباً اتنا لمبا فاصلہ 20 حج کیے ہیں، وہ بھی پیدل کیے ہیں۔ اور آپ کو غلام کہا کرتے تھے سواری پر سوار ہو جائے، اب تم جانتے نہیں کتنی بڑی بارگاہ میں جا رہا ہوں اور مجھے حیا آتی ہے کہ میں سوار ہو کے جاؤں، میں تو پیدل جاؤں گا۔ تو اتنا جذبہ تھا۔ حضرت امام حسن المجتبی یہ بھی فرمایا کرتے تھے، کہتے تھے کہ اگر کوئی شخص میرے ایک کان میں آ کر گالی دے اور دوسرے کان میں آ کر فوراً کہنا کہ مجھے معاف کر دیجئے، میں فوراً معاف کر دوں بغیر کسی وجہ۔ حضرت امام حسن مجتبی جو ہی وضو فرمایا کرتے تو آپ کا رنگ تبدیل ہو جاتا، تو آپ سے پوچھا جاتا تو آپ فرماتے، جو شخص مالک عرش اللہ عز و جل کی بارگاہ میں حاضری کا ارادہ کرے تو حق یہی ہے کہ اس کا رنگ بدل جایا کرے، کیونکہ یہ بارگاہ ہلکی بارگاہ نہیں۔ حضرت امام حسن المجتبی رضی اللہ تعالیٰ کا وصال جو ظاہری ہوا ہے وہ ہوئے 5 ربیع الاول کو۔ کتنا یہ بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے، 5 ربیع الاول کو آپ کا وصال ظاہری ہوا ہے، اور اس وقت آپ کی عمر مبارکہ 47 سال تھی اور 49 ہجری بنتی ہے۔ ایک مرتبہ آپ کی کرامتیں بہت زیادہ ہیں، صرف ایک شعر سی بیان کر دیتا ہوں۔ سوکھے درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے تو حضرت عبداللہ ابن زبیر آئے، کہا کہ اے امام حسن، اس درخت کا پھل کھانے کو دل کرتا ہے۔ کہتے ہیں حضرت امام حسن نے ادھر بیٹھے بیٹھے کہتے ہیں ہلکی سی دعا کی، ابھی دعا کرنے کی دیر تھی، ہاتھ نیچے نہیں آئے تھے، وہ درخت پہلے سبز ہو چکا تھا۔ کہا نہ صرف سبز ہو چکا تھا، اس میں پھل لگ گئے۔ کہا کہ میں نے بھی کھائے، ہمارے ساتھ قافلہ تھی، سب نے سیر ہو کر کھائے۔ کیا خدا کی قسم ہے، وہ درخت آج تک جب تک ہماری زندگی تھی اسی طرح سرسبز و شاداب رہا اور ہر سال وہ پھل دیا کرتا تھا۔ یہ آپ کی تو ادنا سی کرامت ہے۔ حضرت امام حسن المجتبی رضی اللہ تعالیٰ تلاوت کا بڑا شوق تھا، آپ روزانہ سورہ کہف کی تلاوت کر کر سویا کرتے تھے، روزانہ سورہ کہف کی تلاوت فرماتے۔ آپ حسن المجتبی ایک سائل نے ایک تحریری، ہمیں بھی تحریریں آتی ہے نا، تحریر لکھ کے دے جی کہ اس طرح یہ ہمارے ہے سلسلہ، تو ہماری مدد کیجیے۔ آپ کی بارگاہ میں ایک تحریر آئی، تحریری درخواست، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ بغیر پڑھے فرمایا تمہاری ضرورت پوری کی جائے۔ عرض کی گئی یا نواس رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اس کی درخواست پڑھ کر جواب دیا ہوتا۔ ارشاد فرمایا جب تک میں اس کی درخواست پڑھتا وہ میرے سامنے ذلت کی حالت میں کھڑا رہتا، پھر اگر اللہ عز و جل مجھ سے پوچھتا کہ تو نے سائل کو اتنی دیر کھڑا رکھ کر کیوں ذلیل کیا، تو میں کیا جواب دیتا؟ یہ تھے درد دل رکھنے والے۔ تو اتنا نہیں، یہ چھوڑو تحریریں، یہ رکھو اپنے پاس، مجھے یہ بتا تیرا تو چاہتا کیا ہے؟ اس سائل نے بتایا میں یہ چاہتا ہوں۔ کہا جا تیری چاہت کو امام حسن نے پورا فرمایا۔ آخری جو
बात सुनाने जा रहा हूँ, बड़ी जबरदस्त और बाबसी वकार और ईमान को ताज़ा करने वाली। हजरत इमाम हसन मुज्तबा रदी अल्लाह तआला मदीना मुनव्वरा के एक बाग में से ऐसे सियाफाम यानी काले शख्स गुलाम को देखा जो एक लुकमा खुद खाता था और एक कुत्ते को खिलाता था। एक खुद खाए, एक कुत्ते को खिलाए। आप रदी अल्लाह तआला उसके पास तशरीफ लाए और फरमाया, तुम्हें इस बात पर किसने उबारा? उसने अर्ज की, मुझे इस बात से हया यानी शर्म आती है कि खुद तो खाऊं लेकिन इसे ना खिलाऊं, मुझे अल्लाह से हया आती है। तो कहते हैं आप रदी अल्लाह तआला को ये बात बहुत पसंद आई। उससे इरशाद फरमाया, मेरी वापसी पर यही ठहरो, मैं भी आता हूँ। ये फरमाकर आप रदी अल्लाह तआला उसके मालिक के पास तशरीफ ले गए। उससे वो गुलाम और बाग खरीद फरमाया, दोनों खरीद फरमाए। और खरीद फरमाने के बाद गुलाम को आजाद फरमाकर बाग उसको तोहफे में दे दिया। कहा तुझे भी आजाद किया, ये सारा बाग तेरे लिए तोहफे में है। जब तोहफा दिया, गुलाम भी बड़ा अक्लमंद था। उस के गुलामों की देखिए क्या हालत। गुलाम बड़ा अक्लमंद था और आखिर खुदा में खर्च करने की अहमियत से आगाह था। लिहाजा उसने फौरन अर्ज की, ऐ मेरे आका, मैंने इस बाग को उसकी रजा खुशनुदी की खातिर गिफ्ट कर दिया, हिबा करता हूं जिसकी रजा के लिए आपने मुझे ये अता फरमाया है। यानी है मैंने अल्लाह की रजा के लिए आपने मुझे अता किया, मैंने अल्लाह की रजा के लिए आपको गिफ्ट कर दिया। तो अब अबी वकार ये बातें हजरत इमाम हसन मुज्तबा की सीरत को देखे तो इंसान कांपता है कि अल्लाह ताला ने इस मर्द कलंदर को क्या क्या खूबियां अता फरमाई थी। हमें सीखना चाहिए इनकी खूबियों से, हमें खुद भी सीखना चाहिए, लोगों भी को भी बताना चाहिए। जैसे मैं जुम्मतुल मुबारक को अक्सर कहा करता हूँ, अंग्रेजों की तारीफें छोड़े, उनकी तारीफें करें जिनकी वजह से आज हम तक इस्लाम पहुंचा हुआ है। उनकी तारीफें करें जिनकी वजह से हम बंदे मोमिन हैं। उनकी तारीफें किया करें जिनकी वजह से अल्लाह ताला ने हमें वकार अता फरमाया हुआ है। उनकी तारीफें किया करें जिनकी वजह से पूरा कुरान आज हमारे हाथों में मौजूद है। तो अब अबी वकार जब आप उनकी तारीफें करेंगे तो इंशाअल्लाह उनका फैज आपकी नस्लों तक जारी और सारी रहेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह बेकस पनाह में दुआ गो है। आज हजरत हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु तआला की विलादत बासआदत का दिन है। अल्लाह ताला आपके बरसते हुए फैज़ व बरक़ात, अनवार व तजल्लियात से हम सबको हिस्सा वाफिर अता फरमाए।